عاشق کی یاد میں محفل ہے، اس کی پوری زندگی قبلہ پوری زندگی اجاگر کرنے میں لگی ہے۔ ہر جگہ پر گئے ہیں تو حضور نبی کریم علیہ السلام کی عزت، حضور کی ناموس، حضور کے صحابہ کی عزت، حضور کے اہل بیت، یہ چیز آپ کا معمول تھا۔ آپ مسلک کے اعلیٰ حضرت سے ہٹے نہیں ہیں، آپ نے ہمیشہ اپنے نام کے آگے قادری لگایا ہے۔ یہ نہیں کہ آپ فیمس ہوئے تو آپ نے قادری ہٹا دیا، نہ، کیونکہ آپ کا یہ عقیدہ تھا کیا وہ دبے جس پر وہ حمایت کا پنجہ تیرا، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا، تجھ سے در در سے سب سے ہے مجھ کو نسبت، میرے گلے میں ہی دور کا ڈورا تیرا، جو اس نشانی کے صدقے نہیں مارے جاتے، حشر تک میرے گلے میں رہے پٹا تیرا۔ یہ تھا قبلہ کا ذوق اور شوق کہ آج ہم غلامان مصطفیٰ یاد کر رہے ہیں۔ کیوں یاد کر رہے ہیں؟ وجہ کیا ہے؟ کیونکہ سنی صحیح العقیدہ عالم دین تھے، طریقت سے بھی دلچسپی تھی، معرفت بھی جانتے تھے، طریقت بھی جانتے تھے، شریعت بھی جانتے تھے۔ عالم وہی ہوتا ہے جو طریقت کو بھی جانتا ہے، معرفت کو بھی جانتا ہے، شریعت کو بھی جانتا ہے۔ حالانکہ عالم خشکا نہیں ہوتا، عالم شریعت میں بھی عمل کرتا ہے، عالم طریقت پہ عمل کرتا ہے۔ بولے سبحان اللہ۔ حالانکہ امام احمد رضا کا عشق کیا تھا؟ پوری زندگی امام احمد رضا کی تعلیمات کو عام کیا ہے۔ حالانکہ ایسا ہو نہیں سکتا کہ جس شخصیت نے امام احمد رضا کی عقیدے، امام احمد رضا کی تعلیمات کو عام کیا ہو تو اس شخصیت کا نام نہ لیا جائے۔ امام احمد رضا کا مزاج کیا تھا؟ امام احمد رضا کا مزاج صرف عشق مصطفیٰ والا تھا۔ میرا امام صرف عشق مصطفیٰ جانتا ہے، میرا امام کسی اور چیز کو جانتا ہے نہیں۔ امام عینی رضی اللہ تعالیٰ کے حوالے سے بخاری شریف کے اندر دو شرح ہیں، امام ابن حجر اسقلانی کی اور ایک امام عینی کی۔ امام احمد رضا سے پوچھا گیا آپ کو سب سے زیادہ شرح بخاری شریف کے اندر سب سے زیادہ کس کی پسند ہے؟ فرمایا امام ابن حجر اسقلانی کی شرح بھی بہت زبردست ہے، محدثانہ بات فرمائی، فرمایا لیکن میرا رجحان اور میرا مزاج امام عینی سے ملتا ہے۔ امام سے پوچھا گیا امام عینی سے کیوں ملتا ہے؟ فرمایا اس لیے ہے کیونکہ امام عینی نے جب حضور نبی کریم علیہ السلام کی دو مبارک کی بات فرمائی اس کو طاہر کہا، بولے سبحان اللہ، پاک کہا، اور فرمایا کہ امام عینی کے کان بہرے ہیں جو حضور کے دو مبارک کو پاکتے ہیں، عینی کے کان بہرے ہیں، امام عینی سنتا نہیں، امام عینی تو اسی کی بات سنتا ہے جو حضور کے دو مبارک کو پاک جانا کرتے ہیں۔ تو حضور کے بول مبارک کو پاک جانتے ہیں، اللہ کا کار وہ ہمیشہ پاک ہی رہتے ہیں، پاک جیتے ہیں پاک مرتے ہیں۔ بولو یار سبحان اللہ، پاک جیتے ہیں اور پاک مرتے ہیں۔ اور حضرت کی دوسری شان ہے کہ حضرت سید بادشاہ، حضرت علامہ سید حمزہ علی قادری، سید حمزہ علی قادری، اور ان کے اندر ساری سیدوں والی کوالٹی تھی، ساری سیدوں والی کوالٹی۔ ایک ہوتا سید نام کے آگے لگانا، کوالٹی بھی ہونی چاہیے، کیونکہ حضور کی آل کی طرف، حضور کی طرف اپنے آپ کو نسبت کرنا، حضرت کا پھر معیار بھی وہی ہونا چاہیے۔ حضرت قبلہ علامہ مولانا سید حمزہ علی قادری رحمۃ اللہ علیہ سید بادشاہ کوالٹی بھی پائی جاتی تھی۔ حضرت آپ کبھی کسی کو ناراض نہیں کرتے تھے کیونکہ آپ کا مزاج ہی ایسا نہیں تھا۔ عشق والے جو تھے کسی کو ناراض نہیں کرتے، ہمیشہ حضور کی عشق کی خوشبو کو بکھیرا کرتے ہیں۔ بولے سبحان اللہ۔ کیونکہ قرآن کریم فرقان نبی نے ارشاد فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، میرے محبوب ہم نے آپ کی خاطر آپ کے ذکر کو بلند فرمایا۔ اب جو ذکر مصطفیٰ میں لگ جاتا ہے رب کعبہ اس کے ذکر کو بلند فرما دیتا ہے۔ آج دنیا میں جب تک رہے تو چہرہ چمکتا رہا، جب تک دنیا میں رہے چہرہ چمکا، اور جب آج قبر کے اندر گئے تو آپ کی قبر چمکی۔ جب تک زمین پر رہے چہرہ چمکا، اور جب زمین کے اندر گئے تو قبر چمکی۔ یہ چمک آتی کہاں سے؟ یہ چمک ملتی کہاں سے؟ یہ چمک دیتا کون ہے؟ امام احمد رضا نے قلم اٹھایا، فرمایا چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والا، کہ یا رسول اللہ پوری زندگی آپ ہی کی بات کی ہے، آپ ہی کی شان کی بات کی ہے، آپ ہی کی رفعت کی بات کی، آپ ہی کی بلندی کی بات کی ہے۔ حضرت جو حضور کی بارگاہ میں اپنے آپ کو لے آتا ہے اور اپنی گردن کو خم کر دیتا ہے